باب الحرص علی الحدیث۔ پہلے باب میں تعلیم خاص کا ذکر تھا، یعنی تعلیم النساء، وعظ النساء، اور اس باب میں بھی تعلیم خاص حرص ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان ہے۔ ادھر بھی تعلیم خاص نساء کے بارے میں، یہاں بھی تعلیم خاص ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ یہ ہے دونوں بابوں کا آپس میں مناسبت۔ اس باب کے تحت جو حدیث ہے، اس کو یہاں کتاب العلم میں، پھر کتاب صفت الجنت میں، تیسرا کتاب الرقاق میں، بخاری شریف میں 3 جگہ یہ حدیث آئی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ قیامت میں آپ کی سفارش کس کو حاصل ہوگی؟ کون آپ کے سفارش کا مستحق ہوگا کہ آپ ان کے لیے سفارش کریں؟ تو نبی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ، جو کلمہ پڑھنے والا صدق کے دل سے کلمہ پڑھے، منافق نہ ہو، نفاق نہ ہو، خالص من قلبہ، جس کے دل میں توحید ہو، اس کے لیے میری سفارش ہوگی قیامت میں، اس کو سفارش حاصل، میں نبی اس کے لیے سفارش کروں۔ جو موحد نہیں، عقیدہ صحیح نہیں، اس کے لیے نبی کی سفارش نہیں ہوگی۔ شفاعت سفارش سے کیا سفارش ہے، کیا مراد ہے؟ سفارش کے اقسام کی نبی علیہ السلام حشر کے میدان میں جو حساب و کتاب ہوگا، آپ سفارش فرمائیں گے حساب و کتاب کی آسانی و تخفیف کے لیے، کہ مسلمانوں کے لیے حساب کتاب میں تخفیف ہو، آسانی ہو۔ ایک نمبر 2، سفارش کریں گے کہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں مسلمان مومن۔ یہ 2۔ نمبر 3 کہ مومن جہنم میں داخل نہ ہو، بچ جائے۔ نمبر 4 جو داخل ہو گئے ہیں گناہوں کی وجہ سے، وہ جہنم سے نکلے۔ نمبر 5 جنت میں درجات کے لیے سفارش کریں گے۔ یہ اقسام ہے سفارش کے کہ نبی علیہ السلام مومن کے لیے یہ سفارش، بغیر مومن کے مشرک کے لیے نبی علیہ السلام سفارش نہیں کریں گے۔ توحید شرط ہے، صحیح ہونا عقیدہ۔ اور یہ سفارش بھی، یہ بھی شفاعت بالاذن ہوگا کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے کہ سفارش کریں۔
شفاعت کی 3 قسم ہے. ایک ہے شفاعت بالمحبت، دوسرا شفاعت قہری، تیسرا شفاعت بالاذن. تو شفاعت بالاذن کہ نبی علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے اجازت ملے گی تو سفارش. شفاعت بالمحبت کہ اللہ تعالیٰ کسی سے محبت رکھے اور وہ سفارش کرے، اللہ تعالیٰ محبت کی وجہ سے اس کا سفارش قبول کرے گا، وغیرہ یہ ناراض ہوگا. کوئی ایسا نہیں اللہ کے نزدیک کسی کا کتنا مقام ہو کہ اللہ کو ان کی محبت کا پرواہ ہو. شفاعت بالمحبت نہیں. اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو کسی سے محبت ہے. شفاعت بالقہر کہ اگر سفارش کو نہ مانے تو حکومت کو خطرہ ہو، حکمرانی کو خطرہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں سفارش شفاعت قہری نہیں ہے. اللہ کو کسی سے خطرہ نہیں، اللہ کو کسی سے ڈر نہیں، اللہ کے یہاں کسی کی طاقت نہیں. تو 3 شفاعتوں میں سے شفاعت بالاذن مراد ہے کہ نبی علیہ السلام کو اجازت ہوگی تو آپ سفارش کریں گے. تو سفارش اہل توحید کے لیے. من قال لا الہ الا اللہ. اب سوال یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ یہ تو کلمہ کا ایک جز ہے، ایک حصہ ہے. نجات کے لیے صرف لا الہ الا اللہ یہ توحید ہے، کافی نہیں جب تک کہ محمد الرسول اللہ رسالت بھی اس کے ساتھ نہ ملے. تو یہاں صرف توحید ہے، رسالت کا ذکر. ایک جواب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ یہ مکمل کلمہ کا نام ہے. لا الہ الا اللہ سے مراد مکمل کلمہ. دوسرا جواب یہ ہے کہ چونکہ مشہور و معروف ہے، ہر ایک کو معلوم ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ کافی نہیں جب تک کہ رسالت محمد رسول اللہ اس کے ساتھ ضم نہ ہو. تو اس شہرت کے بنا پر اس حصے کو ذکر نہیں کیا، اس کو خود ہر ایک سمجھتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیل یا رسول اللہ من اسد الناس، کون آپ کے سفارش کو حاصل کرے قیامت کے دن؟ آپ کی سفارش کیا کامیابی کون حاصل کرے گا؟ قال فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد ظننت یا ابا بکر، میرا یہ گمان ہے کہ آپ سے پہلے بھی کسی نے سوال نہیں کیا. سب سے پہلے آپ اس بارے میں سوال کیا ہے کہ آپ کو حدیث پر حرص ہے، آپ کو حدیث کا حاصل کرنے کا زیادہ شوق ہے. آپ نے پوچھا. حدیث کا لغت میں معنی قول، خبر، جدید چیز. اور عرف عام میں لوگوں کے اصطلاح میں حدیث کہتے ہیں مطلق کلام کو، اور شریعت کے اصطلاح میں حدیث کہتے ہیں ما یتحدث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام سے جو تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بیان ہوں گے اس کو حدیث کہتے ہیں. چلو آگے. باب كيف كان يقبض العلم وكتب عمرو بن عبد الله وكتب عمر بن عبد العزيز الى ابي بكر بن حزم ثم كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه فإن خفت دروس العلم وذهب العلماء ولا يقول إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وليفشوا العلم وليجلس حتى يعلم من لا يعلم فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. اچھا، باب کیف یقبض العلم.
پہلے باب میں حدیث کا ذکر تھا، حرص الحدیث. اس باب میں رفع حدیث کا ذکر ہے کہ حدیث کب ختم ہوگا، دنیا سے حدیث کب اٹھے گا. تو وہاں بھی حدیث کا ذکر تھا، یہاں بھی حدیث کا ذکر ہے. فرق یہ ہے کہ وہاں حرص حدیث، یہاں رفع حدیث. تو باب کا باب کے ساتھ مناسبت. کیف یقبض العلم. وکتب عمر رضی اللہ تعالی عنہ عمر بن عبد العزیز عمر بن عبد العزیز تابعی ہے. سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ آپ 5واں خلیفہ ہے. ابتدائی کتاب الایمان میں حضرت عمر بن عبد العزیز کے بارے میں تفصیل سے بات گزر گئی، اس کے سوانح پر تفصیلی بات ہو گئی. نکالو ابتدا میں کتاب الایمان. کتاب الایمان کدھر ہے؟ ہاں عمر کیا ہے یا نہیں؟ کیا ہے؟ ہاں تو وہاں تفصیل سے 7 کے سوانح پر بات گزر چکی ہے، اب اعادہ کی ضرورت نہیں. تو عمر بن عبد العزیز کے یہاں اثر کو امام بخاری ذکر کر رہے کہ حدیث کے بارے میں سب سے پہلا مدون عمر بن عبد العزیز. عمر بن عبد العزیز کے جانب سے ابو بکر بن حازم مدینہ کا والی گورنر تھے، بڑے عالم محدث تھے. تو عمر بن عبد العزیز ان کو خط لکھا، انظر ما کان من حدیث رسول اللہ. آپ دیکھ جن کے پاس پیغمبر کی حدیثیں ہیں ان کو جمع کر کے فاکتب لکھ لے. فإنی خفت دروس العلم، مجھے خطرہ ہے کہ علم ختم ہو جائے گا. ذہاب العلماء، کے علماء دنیا سے چلے جائیں گے تو علم بھی علماء کے پاس ہے، علم جائے گا. تو علم علماء کے پاس ہے. صحابہ کو چونکہ دین کا علم کا ذوق و شوق تھا، وہ یاد کرتے تھے. اب چونکہ لوگوں میں وہ ذوق و شوق نہیں، کمزوری ہے کہ علم کے یاد کرنے میں سستی کریں گے تو علم ضائع ہو جائے گا. اس لیے ان کو لکھ لو، جمع کرو، تاکہ علم محفوظ ہو، بچ جائے زیادہ سے. ولا یقبل الا حدیث النبی، تحقیق کریں کہ نبی علیہ السلام کی حدیثیں ہوں، تاکہ اس میں موضوع حدیث نہ شامل نہ ہو. وَلِيُفْشُ الْعِلْمَ، اور علم کی اشاعت، علم کی اشاعت درس و تدریس سے ہوتا ہے. علم باقی ہوتا ہے پڑھانے سے، درس و تدریس سے. علم کی علماء اشاعت کریں. اگر آپ لوگ علم نہیں پڑھیں گے، پڑھنے کے بعد نہیں پڑھائیں گے تو علم ختم ہو. علم کی بقا پڑھانے پر ہے، علم کی بقا علماء کے اوپر ہے، علماء کی زندگی پر ہے.
وَلْيَجْلِسُوا حَتَّى يُعَلَّمْ مَنْ لَا يَعْلَمُ، تاکہ سکھایا جائے ان لوگوں کو کہ جو علم نہیں سیکھا ہے، نہیں جانتے۔ کہ فَإِنَّ الْعِلْمَ لَا يَهْلِكُ حَتَّى يَكُونَ سِرًّا، علم ختم نہیں ہوگا مگر علم کی ختمی کیا ہے کہ یکون سرًا، کہ وہ مخفی ہو، اس کا نشر و اشاعت نہ ہو تو پھر علم ختم ہوگا۔ آپ علم پڑھاتے رہیں گے، نشر و اشاعت اس کا کریں گے تو علم باقی ہے۔ تو آپ بھی پڑھنے کے بعد علم کے پڑھا لیں، لیکن پڑھائے گا اس وقت علم کی جائے پہلے خود اس کو علم حاصل ہو، علم جانتا ہو تو پھر آگے پڑھائے گا۔ تو اب بہت کم ایسا ہے کہ محنت کرے، محنت سے علم کو پڑھے پھر بعد میں علم پڑھائے، اس دور میں بہت کم ہے۔ علم پڑھنے کے بعد فارغ ہوگا تو اب اس سے پوچھو کیا کرتا ہے، کہتا ہے میں تکملہ پڑھوں گا۔ پہلے دور میں تو منطق، فلسفہ، یہ سارا علم پڑھ کر کے پھر اس کے بعد دور حدیث پڑھتے تھے، سارے علوم کے بعد۔ اس دور کے بعد پھر دور حدیث پڑھنے کے بعد پھر منطق فلسفہ پڑھتے تھے کہ یہ تکملہ اس کو کہتے تھے۔ اب تکملہ کیا ہے کہ میں ارشاد کیا پڑھتے ہوں، تکملہ کیا، کون سی کتاب؟ ارشاد، یہ تکملہ ہے۔ کچھ سال پہلے ایسا بھی ایک فضا چلا کہ کریمہ یہ پنج گنج کو پڑھتے تھے، کیسے تکملہ ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں، قاعدہ بغدادی پڑھو، وہ تکملہ ہے، وہ بھی تم لوگوں کو نہیں آتا، سمجھا؟ تو اب جو بھی ہے تکملہ پڑھے گا، ناہمیر تکملہ ہے، ارشاد تکملہ ہے۔ چلو یہ اس کو بھی پڑھ لیا، اس کے بعد کیا پڑھاتے ہو؟ اداریہ اول پڑھاتا ہوں۔ ابتدا سے آہستہ آہستہ، یعنی ایسا ذہن بن گیا ہے کہ علم کے بعد، اس پڑھنے کے بعد پھر ہم تکملہ پڑھیں گے، اس کے بعد پھر تعلیم الاسلام سے شروع کریں گے، آہستہ اوپر جائیں۔ پہلے جو فارغ ہوتے ہی جو بھی کتاب وہ پڑھانا چاہتے پڑھا سکتے، جو بھی کتاب طالب علم پڑھنے کے لیے آتے ہو۔ جہاں ہمارے شاگرد فراغت کے بعد پہلے سال میبزی، شرح جامی وغیرہ یہ پڑھانا شروع کیا، پڑھاتے تھے، استعداد تھا، صلاحیت تھا۔ تو اب تم تو میبزی کا نام بھی نہیں جانتے ہو کہ پتہ نہیں کون سا فن کا ہے۔ تو بہت علم میں کمزوری، نہ علم ہے، نہ پھر علم میں مذہب کے پہچان ہے۔ توجہ کرو علم کی طرف، مذہب کی طرف، کہ اپنے مذہب کو پہچان، پھر اپنے مذہب کی دفاع کرو، مذہب کی حفاظت کرو۔ تو آپ لوگوں کے قصور نہیں، یہ اصل میں ہمارا قصور ہے، ہمارے پڑھانے والے اساتذہ کا ہے کہ ہم آپ کو جب تک مذہب نہیں سکھائیں گے تو آپ کیا جانتے ہیں کہ مذہب کیا ہے؟ علم، آپ کو علم نہیں سکھائیں گے تو آپ کیا جانتے ہیں کہ علم کیا ہے؟ اب ذہن ایسا بنا ہے بس پڑھنا ہے، بس یہ ہے علم، بس آئے نہ آئے، سمجھے نہ سمجھے۔ مسلمان ہے، اسلام کو نہیں جانتے۔ اسلام
کل لغوی کیا معنی ہے، اسلام کا اصطلاحی کیا معنی ہے، اسلام ایمان میں کیا فرق ہے. اگر 100 میں سے ایک اس کو جانتا ہو تو وہ بھی غنیمت ہے. اگر بس آپ لوگ بھی مشکل کہ آپ لوگوں کے بھی ذہن میں ہو کہ اسلام کیا ہے، بس اسلام ہے. ایک آدمی ریل گاڑی میں سوار ہو گیا، لوٹا بھول گیا. بیٹے کا نام تھا اسلام. اب یہ آواز دیا کہ بیٹا لوٹا مجھے دے دو. اب بیٹے کو کہتا ہے، یعنی نام تھا سلام، بیٹے کے سلام، تو لوگوں نے کہا زندہ آباد. وہ کہتا ہے سلام لوٹا، کہتا ہے زندہ آباد. ریل چلی گئی، لوٹا رہی. تو بس وہی چیز ہے، صرف اسلام زندہ آباد ہے. آئیے اسلام کو جاننا ہے کہ اسلام کیا ہے تو وہ بھی بہت مشکل. تو علم کو جب نہیں پڑھائیں گے تو علم ختم ہو جائے گا. علم کی بقا پڑھانے پر ہے. اب تعلیم اسلام پڑھانے سے علم باقی ہوگا، یا کریمہ پنجگج پڑھانے سے تو علم باقی نہیں ہوگا. اپنے اکابر کے سوانح کو مطالعہ کیا کرو. اکابر علماء دیوبند کی سوانح کو مطالعہ کیا کرو. اپنے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سوانح کو مطالعہ کرو. پھر پتہ چلے گا کہ علم کیا ہے. ختم نبوت ایمان کا مسئلہ ہے، عقیدہ کا مسئلہ ہے. یہ کسی گروپ پارٹی کا نہیں ہے، یہ عقیدہ کا مسئلہ ہے. اور یہ مسئلہ بھی ایسا مسئلہ ہے کہ سب اس میں متفق ہے. بریلوی بھی، شیعہ بھی، سب اس میں متفق ہے ختم نبوت کے عقیدے میں. لیکن آپ لوگ شاید کہ اس میں اختلاف کریں. وہ اختلاف نہیں کرتے، لیکن آپ لوگوں کو خدا بچائے. چلو آگے پڑھو. حدثنا علي بن عبد الجبار قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم بن دينار. اچھا، حدثنا علي بن عبد الجبار، حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار بذلك، یعنی حدیث عمر بن عبد العزیز ذهاب العلماء. تو متن کدھر ہے؟ یہ تو سند ہو گیا. متن یہ تو سند پڑھ لیا. آگے متن پڑھنا. متن کدھر ہے؟ ہاں کون سے؟ آخر یہ تو سند ہے نا، حدثنا سے. تو سند کے بعد پھر متن آئے گا نا. ادھر ہے، کدھر ہے متن؟ ہاں 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 متن وہ ہے. تو متن پہلے ہوتا ہے سند. تو پھر آپ سند کو بعد میں پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں حدیث. یہ بھی شاباش سے چلو اتنا ہے سمجھا کہ وہ متن وہ ہے، یہ حدیث ہے. تو پہلے سند بعد میں متن، یا پہلے متن بعد میں سند؟ تو یہ پہلی مرتبہ آیا ادھر. اس سے پہلے اس طرح کا کہ متن مقدم سند مؤخر، اس سے پہلے آپ نے نہیں پڑھا ہے. پہلی مرتبہ یہ آپ کے سامنے آیا کہ متن مقدم سند مؤخر.
اصل تو یہ ہے کہ سند مقدم ہوگا، متن مؤخر ہوگا. تو یہاں کیوں سند کو مؤخر کیا، متن کو مقدم، یہ ہے سوال ہے. سمجھو بات کو، سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ تو اصل کیا ہے کہ پہلے سند بعد میں متن، سمجھا؟ تو یہاں متن مقدم ہے، سند مؤخر ہے. ایسے ہی ہے نا؟ سمجھ رہے ہو؟ سوال کیا ہے کہ سند مقدم، متن مؤخر، لیکن یہاں متن مقدم ہے، سند مؤخر. کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، ایک ہے حدیث کہ نبی علیہ السلام کے اقوال، افعال، تقاریر، صفات، یہ حدیث ہے. صحابہ و تابعین کے جو روایات، اس کو اثر کہتے ہیں. تو عمر بن عبدالعزیز تابعی ہے نا، کتبہ، یہ تو اس کا اثر ہے. اثر اور حدیث میں فرق کرنے کے لیے اس طرح ذکر کیا کہ حدیث میں متن مقدم، سند مؤخر جائز نہیں، اثر میں جائز ہے. تو کتب عمر، یہ اثر ہے. تو اثر میں، حدیث میں فرق کرنے کے لیے سمجھا نا، سند کو مؤخر کر دیا. یہ پہلی مرتبہ آیا، آگے بھی آئے گا. سمجھ میں آ گئی بات یا نہیں؟ بات کو خوب اچھی طریقے سے ذہن میں بٹھاؤ. اگر کوئی تم سے سوال کرے کہ وہ کون سا متن ہے کہ متن مقدم، سند مؤخر، وہ کون سے حدیث ہے، تو آپ یہی نکال کر کے بتاؤ. یہ سمجھے؟ سمجھتے ہو؟ اصل یہ ہے کہ سند مقدم، متن مؤخر. لیکن یہاں متن مقدم، سند مؤخر، اس اصول قانون کے خلاف یہاں امام بخاری نے ذکر کیا. تو اس کا جواب یہ ہے، حدیث و اثر میں فرق کرنے کے لیے. صحابہ و تابعین کے روایات، اس کو اثر کہتے ہیں. نبی علیہ السلام سے، نبی علیہ السلام کے قول فعل، اس کو حدیث کہتے ہیں. تو یہ کتب عمر، یہ اثر ہے، سمجھا نا؟ اس لیے متن کو مؤخر کیا، نہ مقدم متن، سند مؤخر. بھائی کچھ بات آ گئی سمجھ میں یا نہیں؟ سمجھ میں آ گیا نا؟ یہ تو ہر روز یہ بات بیان نہیں ہوگا، نہ پہلے ہوا نہ بعد میں. ہاں، کیا بتانا چاہتے؟ اچھا چلو آگے. حدثنا اسماعيل بن ابي اويس قال حدثنا مالك بن هشام بن عروه عن ابيه عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله لا يقبل العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبل العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم. فسئلوا فافتوا جٹ افتو جٹ کی تو فافتوا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. قال البري حدثنا عباس قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن هشام انه. اچھا، عبداللہ بن عمرو بن عاص قال سمعت رسول اللہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد. اللہ تعالیٰ عالم کے دل سے علم کو نکالے، اس کو جاہل بنائے، اس طرح نہیں کریں گے، بلکہ عالم وفات کریں گے، دنیا سے جائیں گے تو علم جائے گا.
عالم زندہ پھر رہا ہے اور اس کا علم نکال کر کے اس کو جاہل بنایا جائے، ایسا نہیں۔ اب یہاں سوال وارد ہوگا کہ ابن ماجہ میں ہے کہ عالم کے دل سے علم کو نکال کر کے وہ جاہل بن جائے گا، زندہ ہے عالم، علم کو اس کے دل سے نکالا جائے گا۔ یہاں ہے کہ عالم کے وفات سے علم جائے گا، تو اس حدیث میں اس میں تعارض ہے۔ اس تعارض کا جواب ہے، پہلے تو ایسا ہی ہے کہ وہ علماء وفات کریں گے، علم جائے گا، یہ قیامت کی علامت ہے۔ لیکن قرب قیامت میں ایسا ہوگا کہ عالم زندہ ہے، اس کے دل سے علم کو نکالا جائے گا، وہ جاہل رہے گا، وہ قرب قیامت۔ یہ اس سے پہلے کا، یہ پہلا وہ بعد، زمانہ ایک نہیں۔ لا يقبض العلم انتظام ينتظم ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، علماء دنیا سے جائیں گے حتی اذا لم يبق عالم، ایک عالم بھی دنیا میں نہیں رہے گا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا مفتی بنائیں گے، وہی جاہل ان کے لیے فتویٰ دے گا۔ سمجھا گیا یا نہیں؟ اللہ رحم کرے، آج تو علماء بھی اسی طرح جاہلوں کی طرف فتویٰ دیتے ہیں، علم سے بالکل علم کو نظر انداز کر کے جس طرح مرضی ہے فتویٰ دیتے ہیں، لوگوں کے مرضی کے مطابق، حکومت کے مرضی کے مطابق، پیسہ کے لالچ میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے۔ فسئلوا، پوچھا جاتا ہے، فافتوا، سمجھا؟ افتو مت پڑھو، افتوا، سمجھا نا؟ وہ مشکات کو مشکوت، زکوت، تو تم ایسے مت کہو، افتوا۔ ایک خطیب صاحب اسی مسئلہ حدیث کو پڑھ کر کے وہ بھی افتو، تو اتنا ہمیں سخت لگا، تو جو جانتا ہو پھر اس کو سخت لگے گا، آپ کو کیا پرواہ ہے، افتو پڑھو، افتو پڑھو، افتو پڑھو۔ تو یہ تو آخر آپ کو صرف آ جائے تب تو پھر جانتا ہے کہ یہ افتو ہے یا افتو ہے۔ تو صیغہ کیا شناخت صرف سے ہوتا ہے، سمجھا گیا یا نہیں؟ ارشاد پڑھنے سے، اے سمجھ رہا ہے یا نہیں؟ غلام قادر سمجھ رہا ہے یا نہیں؟ ہاں، تو افتو ہے، آگے نہیں پوچھتا ہوں آپ سے کہ اس کا تعلیل کرو، پھر تو مشکل ہے آگے، بس اسی پر اکتفا کرتے ہیں کہ آپ افتو پڑھو، مہربانی کر کے افتو مت پڑھو، اس کو سمجھا گیا؟ فافتو بغیر علم، علم نہیں ہے، مفتی ہے، فتویٰ دیتا ہے۔ فضلوا، تو یہ مفتی خود گمراہ، وَأَضَلُّوا، یہ دوسروں کو گمراہ کرے، یہ مفتی خود گمراہ، دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ تم جو مفتی اس طرح کرے گا تو آپ کو وہ حدیث میں نے اس وقت بھی بتایا تھا، اجرؤکم علی الفتویٰ اجرؤکم الی النار، یہ مفتی جہنم کے لیے اپنے کو تیار کر رہا ہے۔ فتویٰ دینے سے گریز کرو، تحقیق کر کے پھر فتویٰ دے۔
سمجھا گیا نا؟ غلط فتویٰ دینا خود گمراہ دوسروں کو گمراہ کرے گا، کہ اس کے فتویٰ پر جو دوسرے عمل کریں گے تو وہ بھی گناہ گار۔ اب اس حدیث کے خلاف کوئی کرے گا، حق تو یہ ہے کہ آپ ان کے خلاف بات کریں، ان کو روکیں، لیکن نہیں آپ اس کا طرفداری کریں گے، وہ ناراض نہ ہو، حدیث کے بے شک خلاف ہو، اللہ ناراض ہو، نبی ناراض ہو، دین کا نقصان ہو، لیکن وہ مولوی جو ہے نا وہ ناراض نہ ہو۔ آپ مولوی کے بے عزتی کو بچاتے ہو، آپ اگر اس کا خیر خواہ ہوتے، دین کے خیر خواہ، تو اس کو روک لیتے کہ آپ غلط فتویٰ دیتا ہے، اس میں دین کی حفاظت ہے، اس کا بھی سمجھانا فائدہ ہے کہ اس کا آخرت بچ جائے گا۔ آپ اگر اس کو نہیں روکیں گے، سمجھا نا، وہ اپنا آخرت تباہ کیا، تمہارے بھی آخرت متاثر۔ تو ضلوا و اضلوا۔ قال فربری، نام ہے محمد بن یوسف، نام ہے محمد بن یوسف۔ فربری یہ وطن کی طرف نسبت ہے، فرب یہ بخارا کے گاؤں میں سے گاؤں ہے، قریہ میں سے ایک قریہ ہے۔ تو وطن کی طرف نسبت کیا، نام ہے محمد بن یوسف۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد ہے، اور یہ نسخہ یہ فربری کا ہے جو آپ پڑھ رہے ہو۔ فربری نے مکمل بخاری کو 2 دفعہ امام بخاری سے سماع کیا، ایک 48 ہجری میں، نہ وہ ہاں صحیح 48 ہجری میں، یعنی 2 کم 50۔ دوسری مرتبہ 52 ہجری میں، 52 ہجری میں 2 مرتبہ بخاری کو امام فربری نے اپنے استاد سے سماع کیا۔ تو فربری کہتا ہے حدثنا عباس قال حدثنا قتیبہ قال حدثنا جریر عن ہشام نحو۔ حدثنا اسماعیل بن ابی اویس قال حدثنی مالک عن ہشام۔ کیا تھا؟ مالک عن ہشام، یہاں ہے جریر عن ہشام، سمجھا گیا نا؟ وہاں کس سے روایت کر رہے ہیں؟ اسماعیل بن ابی اویس مالک سے، مالک ہشام سے، یہاں جریر ہشام سے۔ نحوہ کا اصطلاح پہلے آپ کو بتایا کہ جہاں متن ایک ہو، سند متعدد، تو ایک سند سے متن کو ذکر کرے گا، پھر نحوہ کہے گا، دوبارہ متن کو نہیں دہرائے گا۔ تو یہ جو متن ہے مالک سے ہے، مالک ہشام سے، جو متن ابھی آپ نے پڑھ لیا، اس جو لکھا ہے یہاں لا يقبض العلم انتزاعا، یہ اس متن کو مالک نے ہشام سے یہ الفاظ نقل کیا ہے، اور اسی کا مفہوم کو جریر ہشام سے نقل کرتے ہیں، الفاظ جریر کے نہیں، الفاظ مالک کے ہے، جریر کے نہیں۔ اسی لیے نحوہ کہا کہ اس متن کا ایک سند مالک عن ہشام، دوسرا سند ہے جریر عن ہشام،
لیکن الفاظ مالک کے ہے، مالک الفاظ کو نقل کر رہے ہیں، جریر معنی کو روایت بالمعنی کر رہے ہیں، اسی لیے نحوہ کہا۔ سمجھ میں آ گیا یا نہیں؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ باب حل شجاع، بس باب الحرص علی